الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین اکرام، دروس توحید میں آج کے درس کا عنوان ہے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا۔ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ ولعن اللہ من لعن والدیہ ولعن اللہ من آوى محدثا ولعن اللہ من غیر منار الارض۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو شخص اپنے والدین پر لعنت کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جو شخص کسی بدعتی کو پناہ دے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جو شخص حدود زمین کے نشانات کو بدلے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو شخص غیر اللہ کے تقرب اور تعظیم کے لیے جانور ذبح کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد اس کی رحمت سے دوری اور محرومی ہے۔ تو جس شخص پر خود اللہ تعالیٰ لعنت کرے وہ اسے اپنی خاص رحمت سے دور اور محروم کر دیتا ہے، جبکہ اس کی عام رحمت مسلمانوں، کافروں اور تمام مخلوقات کے لیے شامل حال ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جس گناہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی وعید ہو وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، چونکہ غیر اللہ کے تقرب اور تعظیم کی خاطر ذبح کرنا شرک ہے، اس لیے اس کا ارتکاب کرنے والا اللہ تعالیٰ کی لعنت، پھٹکار اور اس کی رحمت سے دوری اور محرومی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ وعن طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة۔ رواه الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الزهد۔ ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا اور ایک شخص ایک مکھی ہی کی وجہ سے جہنم میں جا پہنچا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا دو آدمیوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جس کا ایک بت تھا، وہ کسی کو وہاں سے چڑھائے بغیر گزرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ان لوگوں نے ان میں سے ایک سے کہا چڑھاوا چڑھاؤ، اس نے کہا میرے پاس چڑھاوے کے لیے کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں یہ کام ضرور کرنا ہے، خواہ ایک مکھی ہی چڑھاؤ۔ اس نے ایک مکھی کا چڑھاوا چڑھا دیا۔ ان لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور اسے آگے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اس مکھی کے سبب جہنم میں جا پہنچا۔ انہوں نے دوسرے سے کہا تو بھی کوئی چیز چڑھا، تو اس نے کہا کہ میں تو اللہ کے سوا کسی کے واسطے کوئی چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ سیدھا جنت میں جا پہنچا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بت کے تقرب کے لیے جانور ذبح کرنا اس کے لیے دخول جہنم کا سبب بنا۔ ظاہر ہے کہ یہ کام کرنے والا آدمی مسلمان تھا جو اپنے شرکیہ فعل کی وجہ سے جہنم رسید ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے تقرب اور تعظیم کے لیے جانور ذبح کرنا اور چڑھاوے چڑھانا شرک اکبر ہے۔ اسی طرح سے حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے مکھی جیسی بے قدر و قیمت چیز کا چڑھاوا چڑھانا جب اس آدمی کے لیے جہنم میں داخل ہونے کا سبب بنا تو جو چیز منفعت میں اس سے بڑی اور قیمتی ہو اس کا چڑھاوا چڑھانا اسی قدر دخول جہنم کا بڑا سبب ہوگا۔
اس نے کہا قرب، چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس قوم کے لوگوں نے ان راہگیروں کو اس عمل کے لیے محض کہا تھا، مجبور نہیں کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ وہ کسی کو وہاں سے چڑھاوا چڑھائے بغیر گزرنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ اس میں کوئی جبر یا اکراہ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ آدمی چاہتا تو واپس آ کر کسی دوسرے راستے سے جا سکتا تھا اور دوسرے راستے سے وہ چلا جاتا۔ اگر کہا جائے کہ ان لوگوں نے چڑھاوا نہ چڑھانے کی صورت میں قتل کی دھمکی دی تھی، اس لیے وہ اس عمل پر مجبور تھا، جبکہ جبر و اکراہ کی صورت میں کسی عمل پر کوئی مواخذہ نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ ہم سے پہلی امتوں کا ہے۔ اکراہ و اجبار کی صورت میں اطمینان قلب کے ساتھ بظاہر کلمہ کفر ادا کرنے یا کفریہ کام کرنے کی اجازت اور اس کے عدم مواخذہ کا مسئلہ صرف اسی امت کی خصوصیت ہے، سابقہ امتوں میں اس کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کے احکام سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔